يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلى الله عزیزان گرامی، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ خداوند عالم نے اس قرآن مجید کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ساتھ ہادی بھی بھیجے، یعنی جب خداوند عالم نے انسانوں کی خلقت کی تو انسانوں کو ایسے ہی دنیا میں نہیں بھیج دیا، بلکہ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہادی کا انتظام کیا، رہبر کا انتظام کیا کہ جب یہ انسان اس دنیا میں پہنچے تو اسے معلوم ہو کہ ان کا ہادی اور رہبر کون ہے، تاکہ یہ گمراہی اور ضلالت میں مبتلا نہ ہو۔ تو خداوند عالم نے پہلے سے یہ انتظام کیا کہ جو ہمارا پہلا دنیا میں آیا حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ اور جانشین بنا کر بھیجا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی زمین پر خلیفہ میں بنانے والا ہوں۔ تو خداوند عالم نے انسانوں کو بھیجنے سے پہلے اس کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا تاکہ یہ انسان دنیا میں جا کر گمراہ نہ ہو سکے، لہٰذا یہ ہدایت کا سلسلہ دنیا میں اسی روز سے شروع ہو گیا جس روز اس دنیا میں جناب آدم علیہ السلام آئے۔ یعنی خداوند عالم یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ گمراہی میں رہے، ضلالت میں رہے، یعنی انسان اس دنیا میں آئے تو ہدایت پاتا رہے اور ہدایت پا کر نیک کاموں کو انجام دیتا رہے، یہ ہے مقصد خداوند عالم۔ لہٰذا اس نے جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو سکے۔ تو خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سامان کر دیا، ہادی کو بھیج دیا، رہبروں کو بھیج دیا اور انہیں اپنے پاس سے علم دے کر بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے ان کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ ہم نے انسان کو مادر شکم سے اس عالم میں، اس دنیا میں لایا کہ یہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو ہم انسانوں کی حقیقت یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو جاہل پیدا ہوتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہم سیکھتے ہیں، جب کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں کچھ علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم میں اور معصومین میں یہ بنیادی فرق ہے کہ جو معصومین علیہ السلام ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں، وہ خدا کی پاس سے علم لے کر آتے ہیں اور ہمیں یہاں آ کر زانوئے ادب طے کر کے علم کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری حقیقت اور ان کی حقیقت۔ لہٰذا جنہیں خداوند عالم نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے ان کے لیے پہلے سے یہ انتظام کر دیا کہ وہ اب کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہ کریں، اس لیے کہ جنہیں سکھانے کے لیے بھیجا ہے اگر وہ خود کسی سے سیکھیں گے تو وہ لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ اگر وہ آ کر کسی سے سیکھیں گے تو جس سے سیکھیں گے وہ ان سے افضل ہو جائے گا، اور افضل مفضول کی پیروی نہیں کرتا، تو لہٰذا خداوند عالم کے لیے لازم اور ضروری ہو گیا کہ جسے ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے وہ اتنا جاننے والا ہو، اتنا سمجھنے والا ہو تاکہ وہ دوسروں سے نہ سیکھے۔
اور دوسروں کے بارے میں بھی بیان کر دیا کہ ہم نے جو تمہیں بھیجا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے، تمہیں کچھ نہیں معلوم. تم جب پیدا ہوتے ہو تو تمہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا، تم جاہل پیدا ہوتے ہو. لہٰذا اب تمہارا فرض یہ ہے جب تمہیں ہم نے جاہل پیدا کیا ہے تو تم ان کی طرف رجوع کرو جسے ہم نے عالم بنا کر پیدا کیا ہے، جسے ہم نے ساری تعلیمات دے دی ہے. اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم ان سے سیکھو، وہ تمہارے لیے عالم ہے، وہ تمہارے لیے ہادی ہے، وہ تمہارے لیے رہبر ہے. اس لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اس لیے کہ جب تک ہم صاحب امر کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ہدایت حاصل ہی نہیں کر سکتے. خداوند عالم نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو ہم سوال پیدا ہوتا ہے ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں، کس طرح سے کریں؟ اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اللہ وہ ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. تو خداوند عالم ہماری نگاہوں کے سامنے آ نہیں سکتا اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم خداوند عالم کو دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ تو پھر خداوند عالم نے آگے کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اطاعت یعنی اپنے سے بڑے کی بات کا مان لینا. یعنی اگر ایک چھوٹا انسان بڑے انسان کی بات مانتا ہے تو وہ بڑے کی اطاعت کر رہا ہے، اسے اطاعت کہا جاتا ہے. یعنی بڑے کی اطاعت، بڑے کی بات کو مان لینا اطاعت کہا جاتا ہے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، لیکن ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ تو اللہ نے کہہ دیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی بھی اطاعت کرو. یعنی جیسے رسول کی اطاعت کرو گے، جو کام کا حکم رسول دے گا، اگر تم نے رسول کی بات مان لی تو گویا میری بات مان لی. اس لیے کہ حکم دے رہا ہے خداوند عالم وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ رسول جس چیز کا حکم دے اسے مان لو اور جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ. تو یہ اطاعت کی معنی کو خود قرآن بتا رہا ہے کہ اطاعت کی معنی اور مطلب کیا ہے. یعنی جس چیز کا حکم رسول دے رہے ہیں اس چیز کو مان لینا یہ رسول کی اطاعت ہے، اور جس چیز سے روک رہے ہیں اس چیز سے رک جانا یہ رسول کی اطاعت ہے. اب اگر ہم نے رسول اللہ کی بات مانی تو گویا ہے کہ ہم نے خداوند عالم کی بات مانی. اس لیے کہ خداوند عالم دکھائی نہیں دیتا، خداوند عالم نے انہیں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ اپنی صفات کا مظہر انہیں بنا دے. یعنی جو خداوند عالم میں صفت ہے وہ ان میں ظاہر ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، اب اطاعت یعنی بات کا مان لینا، اطاعت یعنی پیروی کرنا. تو اب ہمیں کس کی باتیں ماننی ہے، کس سے سیکھنا ہے، کس سے درس حاصل کرنا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، رسول سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے. جس کام کا حکم رسول دے اس کام کو ماننا ہے، جس کام سے روکے اس کام سے رک جانا ہے. اسے کہا جاتا ہے اطاعت. اگر رسول کی بات مانی تو گویا اللہ کی بات مانی. خود رسول کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول، یہ کنکڑیاں جو تم نے پھینکی ہے یہ تم نے نہیں ہم نے پھینکی ہے. تو رسول کے کام کو خداوند عالم اپنا کام بتا رہا ہے. یعنی رسول جس کام کا حکم دے رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں. خود ذکر ہو رہا ہے کہ
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि हमारा नबी तो नुत्क करता ही नहीं जब तक कि वही इलाही नाजिल ना हो जाए। तो मालूम हुआ रसूलुल्लाह जिस काम का भी हुक्म देते हैं, जो बात भी कहते हैं, वो वही के मुताबिक ही कहते हैं। यानी अब इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है, इनकी बात को मान लेना, अल्लाह की बात को मान लेना। अब इसके बाद आगे बात आती है वा उलिल अम्र मिनकुम, कि जो तुम में साहिब अम्र हो उसकी बात को मान लो। तो यहाँ खुदावंद आलम ने सिफत को बयान किया, मौसूफ को छुपा दिया। यानी उलिल अम्र कौन? रसूलुल्लाह तो जाहिर है, हमने देख लिया रसूलुल्लाह, ज़ात रसूल को देखा, अखलाक के रसूल को देखा, सीरत रसूल को देखा, तो हमने रसूलुल्लाह की बात मानी। लेकिन ये उलिल अम्र कौन है? उलिल अम्र को हम किस तरह से पहचाने? तो आयत में जिक्र हो रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन, कि अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारे वली है, और वो साहिबान ईमान जो हालत रुकू में ज़कात को अदा करते हैं वो तुम्हारे वली है। इंसान जिसकी बात को मानता है उसको दूसरे अल्फाज में वली कहा जाता है। यानी खुदावंद आलम बता रहा है कि अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारे वली है। और मुफस्सिरीन ने बिल इत्तेफाक बयान किया है कि जिस शख्स ने हालत रुकू में ज़कात दिया वो सिवाय मौलाए कायनात के और दूसरा कोई तारीख में नज़र नहीं आया। यानी जो तीसरे वली वो मौलाए कायनात है, यानी अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारे वली और मौलाए कायनात तुम्हारे वली है। तो जो वली होता है उसकी बात मानी जाती है, बात को मान लेना इताअत कहा जाता है। बात को मान लेना इताअत कहा जाता है। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और साहिबान अम्र की इताअत करो। अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारे वली है, और जो शख्स हालत रुकू में ज़कात को अदा करे वो तुम्हारा वली है। यानी वली की बात को मानना है, अल्लाह की बात को मानना है, रसूल की बात को मानना है और मौलाए कायनात की बात को मानना है। तो मालूम हुआ उलिल अम्र जो सिफत बयान की है वो ये है कि जो हालत रुकू में ज़कात को अदा कर दे वही साहिब अम्र होता है, वही तुम्हारा वली भी है और उसी की इताअत भी करनी है। अच्छा, ये उलिल अम्र दुनिया वालों ने ये समझा कि उलिल अम्र साहिब अम्र यानी हाकिम, जो जिसके पास हुकूमत हो, जिसके पास इक़्तिदार हो वो हाकिम हो जाता है। अब साहिब अम्र की इताअत करना है तो क्या अब हम हर हाकिम की इताअत करें जो हर मुल्क का बादशाह होता है, कि हम हर बादशाह की इताअत करें? तो अब हमें ये सवाल पैदा होता है कि हम उलिल अम्र किसे माने और किसकी इताअत करें? वो कौन उलिल अम्र है कि जिसकी इताअत करनी चाहिए? तो इसका भी जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है कि हमें किसे अपना उलिल अम्र मानना है। वो कौन है जो हमारे लिए उलिल अम्र कहलाता है? वो कौन है जिसकी बातें हम मानेंगे? तो आयत सूरा जिक्र हो रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यहाँ से देखिए तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। तो ये शब कद्र के दिन, शब कद्र की रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं किसके पास? उलिल अम्र के पास। तो अब हमें मालूम हो जाएगा कि उलिल अम्र कौन है जिनके पास फरिश्ते नाजिल होते हैं, वही साहिब अम्र है। यानी
جتنی قضا اور قدر لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام جبرائیل آ کر اس اولی الامر کے حوالے کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ہر بادشاہ کو اولی الامر مان لے تو جبرائیل امین کا ہر بادشاہ کے پاس جانا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ تو کیا جبرائیل امین کسی بھی بادشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ جو صاحب امر ہے، جسے خداوند عالم نے اولی الامر بنایا ہے، وہ ہمارے امام زمانہ امام مہدی آخر الزمان جنہیں خداوند عالم نے صاحب امر بنایا ہے، جن کا حکم ہر شے پر چلتا ہے۔ صاحب امر، اولی الامر کہتے کسے ہیں؟ چند افراد، چند عیسائی جب انہیں معلوم ہوا کہ دنیا میں ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اب وہ سچائی جاننے کے لیے نبی اکرم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں ہم مانتے ہیں ان کے پاس چند معجزات تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مریضوں کو شفا عطا کرتے تھے۔ اگر آپ ان کے بھی سردار ہیں تو آپ کے پاس ان سے زیادہ معجزات ہونے چاہیے، لیکن ہم تمام معجزات کو نہیں دیکھنا چاہتے، بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی مردے کو زندہ کر کے بتا دیجئے، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ اب دیکھیے یہ اولی الامر کہتے کسے ہیں؟ اختیار اولی الامر دیکھیے۔ اب یہ وفد آیا ہے، یہ عیسائی آئے ہیں جناب نبی اکرم کے پاس، دلیل کے طور پر نبی اکرم کو چاہیے تھا کہ خود کسی مردے کو زندہ کر کے بتا دیتے، لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ اولی الامر کون ہوتا ہے، اولی الامر کے اختیارات کیا ہوتے ہیں۔ وہاں سے نظر پڑی مولائے کائنات سامنے سے آ رہے تھے، کہتے ہیں عیسائیوں سے، میں کیا میرا یہ بھائی مردے کو زندہ کر کے بتا سکتا؟ اب جو عیسائی متوجہ تھے رسول اکرم کی طرف، ایک مرتبہ متوجہ ہوتے ہیں مولائے کائنات کی طرف، پیغمبر اکرم مولائے کائنات کو حکم دیتے ہیں کہ اے علی، یہ عیسائی آئے ہیں، نبوت کی دلیل چاہ رہے ہیں، یہ مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، جاؤ انہیں لے کر قبرستان جاؤ اور کسی مردے کو زندہ کر کے بتا دو کہ اولی الامر ہوتا کیا ہے۔ اب مولائے کائنات ان عیسائیوں کو لے کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں، ایک قبر کے پاس آتے ہیں، حکم دیتے ہیں، وہ صاحب قبر وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ حکم سے مردہ ہو جاتا ہے۔ مولائے کائنات کہتے ہیں، اے عیسائیوں، تم نے تو مجھے صرف ایک مردہ زندہ کرنے کے لیے کہا تھا، اگر دنیا کے سارے مردے زندہ کرنے کے لیے کہتے تو میں دنیا کے سارے مردوں کو زندہ کر دیتا۔ گرامی، یہ ہوتا ہے اولی الامر کہ جس چیز کو حکم دے دے اس چیز کو حکم مان لینا ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ یہ اولی الامر دنیا میں 14 ہوئے ہیں، خود رسول خدا جناب سیدہ، اور اس کے بعد ان کے بعد ہمارے 12 امام، مولائے کائنات کے بعد ہمارے 11 امام اولی الامر ہیں۔ رسول اللہ نے بھی ان کی نشاندہی کر دی کہ میرے جو جانشین ہوں گے، میرے جو خلیفہ ہوں گے وہ 12 ہوں گے، یعنی رسول اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ کون اولی الامر ہونے والا ہے۔ تو یہ اولی الامر کا سلسلہ چلتے چلتے آج ہمارے امام زمانہ تک آیا ہے، اور آج کے اس دور میں وہ اولی الامر جن کے پاس شب قدر کے دن فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام۔ تو اب ہمیں معلوم ہو گیا
اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے اور صاحبان امر اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، تو یہ صاحبان امر، یہ اولی الامر ہمارے 12 امام ہیں جن کی پیروی، جن کی اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ اطاعت ایسی کہ اگر جس کام کا یہ حکم دے اس کام کو مان لینا ہے، جس کام سے روکے اس کام سے رک جانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ صاحبان امر وہی چاہتے ہیں جو خداوند عالم چاہتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک کہ خداوند عالم نہ چاہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہی چاہتے ہیں جو خداوند عالم چاہتا ہے۔ اگر خداوند عالم چاہتا ہے کہ بندگان خدا نماز پڑھے تو ان کی بھی چاہت یہ ہے کہ بندگان خدا نماز پڑھے۔ اگر خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ بندگان خدا روزہ رکھے تو یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندگان خدا روزہ رکھیں۔ اگر خداوند عالم چاہتا ہے کہ بندگان خدا حج انجام دے تو یہ امام بھی چاہتے ہیں کہ بندگان خدا حج کو انجام دے۔ اگر خداوند عالم چاہتا ہے کہ میرے بندے حرام کاموں سے بچے رہیں تو یہ ائمہ طاہرین بھی چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے والے حرام کاموں سے بچتے رہیں۔ اگر ہم حرام کاموں سے بچتے رہیں، حلال کاموں سے کاموں کو انجام دیتے رہیں تو یہی ہماری اطاعت ہوگی، اولی الامر کی اطاعت ہوگی، رسول کی اطاعت ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی۔ صلی اللہ علیہ فیضان گرامی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا محمد وال محمد کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرتے رہیں اور خود کو گناہوں سے بچاتے رہیں اور نیک کام کرتے رہیں، حلال کاموں کو انجام دیتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن